بسم الله الرحمن الرحيم. وقد اغتر جماعة من المتأخرين بصنيع الذهبي هذا وبكلامه، فلينوا توثيقات الترمذي وتصحيحاته. متأخرین کی ایک جماعت دھوکے میں پڑ گئی امام ذہبی کے اس عمل سے، صنیع عمل اور اس کلام سے۔ متاخرین 401 ہجری سے لے کے آگے، متاخرین کی ایک جماعت محدثین نے دیکھا کہ امام ذہبی یہ فرما رہے ہیں کہ امام ترمذی متساہل ہیں، تو انہوں نے بھی سمجھا کہ امام ذہبی کا تو بہت اونچا مقام ہے، لہذا وہ ماننے لگے۔ دھوکے میں پڑ گئے کا مطلب ہے اتنے بڑے ہیں تو ان کے پیچھے چل پڑے، دھوکے میں پڑ گئے۔ اسی لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ آدمی کو دیکھ کر کے حق نہیں دیکھا جاتا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے حق کہاں ہے۔ جو حق دیکھے گا تو جس کے پاس ہوگا اس کو کہیں گے اہل حق، اسی کو اہل حق کہیں گے۔ اور آدمی کو دیکھا تو ہو سکتا ہے ناحق بھی اس کے پاس ہو، تو اس لیے حق پہچانا جائے گا۔ عمل کے لیے آدمی رہتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری تو عمل کیسے کریں گے اس کے لیے نبی بھی اتارا، نبی بھی بنایا، مبعوث کیا۔ تو امام غزالی اسی لیے کہتے ہیں امام ذہبی کو دیکھ کر کے یہ دیکھیں گے کہ حق یہی ہے تو پھر اغتر جماعت من المتأخرین، متأخرین کی ایک جماعت کو دھوکہ لگ گیا کہ امام ترمذی کو انہوں نے متساہل کہا ہے، تو یہ سب بھی سمجھنے لگے کہ متساہل ہے۔ بصنیع ھذا، بصنیع الذہبی ھذا، امام ذہبی کے اس عمل سے، وہ بھی کلام ہی، اور ان کی اس کلام سے اغتر، دھوکہ لگ گیا۔ یعنی جیسے انہوں نے کہا تھا ایسے انہوں نے کہا۔ کیا کہا کہ امام ترمذی متساہل ہیں، فلینوا، لینا لینا لینوا، تو ان سب نے یعنی جماعتن معنی کا لحاظ کرتے ہوئے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ فلینوا، وعلیکم السلام، توثیقات الترمذی، امام ترمذی کی توثیقات کو نرم قرار دیا، یعنی ضعیف، و تصحیحاتہ، اور ان کی تصحیحات کو لین الکلام، ان کی تصحیح کو کمزور قرار دیا۔ فلینوا توثیقات الترمذی و تصحیحاتہ، تو امام ترمذی کی توثیقات کو اور تصحیحات کو انہوں نے کمزور قرار دیا۔ والذی اوقع الذہبی ومن تبعه من المتأخرین فی هذه المسألة عدم اعتبارهم، الذہبیہ مفعول به ہے، والذی اوقع الذہبی ومن تبعه من المتأخرین فی هذه المسألة، اور جس چیز نے امام ذہبی کو ڈال دیا اور ان لوگوں کو جنہوں نے اتباع کیا امام ذہبی کی، تبع یتبع پیچھے پیچھے چلنا، جنہوں نے اتباع کیا امام ذہبی کی متاخرین میں سے اس مسئلے میں، تو یہ اتنا ہے مبتدا، والذی اوقع الذہبی ومن تبعه من المتاخرین فی هذه المسألة، جس چیز نے ڈال دیا امام ذہبی اور ان کے متبعین کو متاخرین میں سے اس مسئلے میں، پھنسا دیا، اوقع ڈال دیا، پھنسا دیا، وعدم اعتبارهم لمدلولات اطلاقات الترمذی فی جامعہ، ان کا نہ جاننا،
ان کے نہ جاننے نے ڈال دیا، اس مسئلے میں پھنسا دیا، دھوکے میں ڈال دیا۔ عدم اعتبارہم، ان کا اعتبار نہ کرنا امام ترمذی کے اطلاقات کے مفاہیم کو، مدلول کو، مدلولات کو، مرادوں کو، ان کے اعتبار نہ کرنے نے ڈال دیا۔ اوقا کا فاعل ہے عدم، ان کے عدم اعتبار نے ڈال دیا امام ترمذی کے اطلاقات کے مدلول کے عدم اعتبار نے ڈال دیا، کس میں؟ فی جامعہ، ان کے جامع میں، جامع ترمذی میں۔ کیا مطلب ہوا؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع ترمذی میں حدیث حسن کہا ہے، حدیث صحیح کہا ہے، حدیث غریب کہا ہے۔ تو جو تعریف اس کی لوگ کرتے ہیں محدثین، اس تعریف سے ہٹ کر کے انہوں نے اپنی اصطلاح مقرر کی ہے۔ تو ان کی اپنی اصطلاح جانے بغیر جو اصطلاح چلتی تھی اس کی وجہ سے لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو حدیث غریب کہہ دیا، یہ تو حدیث صحیح ہے، حالانکہ وہ غریب اپنے اعتبار سے کہہ رہے ہیں۔ حدیث حسن کو صحیح کہہ دیا، تو صحیح کی ان کے ہاں کیا تعریف ہے، کیا مراد لے کر کے انہوں نے صحیح کہا ہے؟ جیسے سمجھاتے سمجھاتے ہم صحیح حسن بول رہے ہیں تو سامعین سمجھ جاتے ہیں کہ کیا بات چل رہی تھی، اس لیے یہاں لغوی معنی مراد ہے، اصطلاحی مشہور معنی مراد نہیں ہے، سامنے والا سمجھ جاتا ہے۔ تو اور لا مشاحۃ فی الاصطلاحات، اصطلاحات مقرر کرنے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی بھی اصطلاح آدمی اپنی مقرر کر سکتا ہے۔ کلاس میں ہم اصطلاح مقرر کر لیتے ہیں کہ جارج ڈبلیو بش آ گیا، اب جارج ڈبلیو بش تو کوئی اور ہے، لیکن یہاں اصطلاح مقرر ہے، بش 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 چلا رہے بچے، پہلے ایک لڑکا تھا اس کو چلاتے تھے بچے، بش بش آیا، اس کا نام رکھ دیا تھا جارج ڈبلیو بش، امریکہ کا صدر تھا۔ ابھی تو جو بائیڈن ہے، جوزف، یعقوب کو وہ لوگ بدل کے جوزف کہتے ہیں، تو جوزف کا شارٹ فارم لے لیا شروع کا، جو بائیڈن، جوزف بائیڈن۔ تب جو بائیڈن چلے گا، ابھی تک ٹرمپ چل رہا تھا، منہ پہ نہیں چل رہا تھا، جلدی بار بار چڑھنے لگا، ایسے یہ بھی چڑھ جائے گا۔ تو اب یہ اس زمانے میں ہے تو کوئی ہوگا اسی طرح کا امریکی حرکت کرے گا تو کہہ رہے جو بائیڈن آ گیا۔ یہ اصطلاح جو مقرر ہے، لا مشاحۃ فی الاصطلاحات، اصطلاحات مقرر کرنے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہر آدمی اپنی اپنی اصطلاح مقرر کر سکتا ہے۔ تو امام ترمذی نے حسن، صحیح، غریب کی اصطلاح جو مقرر کی ہے تو ان کو جاننا چاہیے، نہ کہ بغیر جانے ہوئے وہ کہہ دیا، ان پر تبصرہ کر دیا، تو اسی کو کہا اتنی عبارت میں والذي أوقع الذهبي ومن تبعه من المتأخرين في هذه المسألة عدم اعتبارهم لمدلولات إطلاقات الترمذي في جامعه وحكمه على هذه الإطلاقات والأوصاف بالجديد المؤلد عندهم مما يشابه الحد في الاسم إلا أنه يخالفه في الاصطلاح۔ جس چیز نے امام ذہبی اور ان کے متبعین متأخرین کو اس مسئلے میں لا ڈالا ہے وہ عدم اعتبار ہے ان کا امام ترمذی کے اطلاقات کے مرادوں کو ان کے جامع ترمذی میں، اور اس کے حکم کو، یعنی عدم اعتبار حکم ہی، اور امام ترمذی کے حکم لگانے کو ان اطلاقات پر اور نئے اوصاف پر، المؤلد عندهم جو ان کے نزدیک مؤلد ہے، پیدا ہوئے ہیں، نئے ہیں، مما یشابہ الحد فی الاسم جو مشابہ ہے اسم کی تعریف کے، اسم کی تعریف کوئی بدل کے کر رہا ہے، پہنچ رہا وہی مقصد ہے جو ہے وہی پہنچ رہا ہے، لیکن الفاظ بدل دیا۔ الا انہ یخالفہ فی الاصطلاح، مگر یہ کہ وہ اصطلاح میں اس کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی اصطلاح کا لفظ بدل دیا ہے، مفہوم اور مراد وہی ہے جو جمہور محدثین کی مراد رہتی ہے۔
تو اس چیز نے امام ذہبی کو اور امام ذہبی کے ساتھ جو لوگ دھوکے میں پڑے ہیں ان کو جو ہے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ بس اتنا سمجھنا ہے اس میں کہ امام ترمذی نے اپنی الگ اصطلاح بولی ہے، وہ جان جائیں تو جو مطلب اس کا ہوگا وہی مطلب جو پرانے جو محدثین سے اصطلاحات منقول ہو کر کے آ رہی ہیں وہی مطلب ہوگا۔ کوئی الگ سے کچھ نہیں کہا ہے، نئی ڈگر نہیں لیا ہے، صرف الفاظ جو ہے جیسے ہم اسم کو ہم ناؤن بولیں، انگریزی کی اصطلاح مقرر کر لیں تو بول سکتے ہیں، وہ کیا کہ ناؤن کی تعریف ہم نے کی ہے، تو وہی تو ہے جو اسم کی تعریف ہے۔ تو اصطلاح دوسری مقرر کر لیا، یا اصطلاح ہم نے مقرر کر لیا، اسم کے بجائے کیا الف مقرر کر دیا، فعل کے لیے فا مقرر کر دیا، حرف کے لیے ہا مقرر کر دیا، اصطلاح ہماری ہے۔ لیکن الف سے اسم مراد ہے، فا سے فعل مراد ہے، ہا سے حرف مراد ہے۔ آگے وہی سب بتائیں گے آگے۔ وَلَوْ نَظَرْتَ إِلَى كُتُبِ الْمُتَأَخِّرِينَ كَالذَّهَبِيِّ وَابْنِ حَجَرٍ وَغَيْرِهِمَا، اور اگر آپ دیکھیں متأخرین کی کتابیں جیسے کہ امام ذہبی، علامہ ابن حجر عسقلانی اور ان دونوں کے علاوہ لوگوں کی کتابیں، لَوَجَدْتَهُمْ، تو ضرور آپ پائیں گے ان لوگوں کو يحكمون على بعض اطلاقات الترمذی بالظن، وہ حکم لگاتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض بولے ہوئے پر، اطلاقات کا مطلب بولا ہوا، جو لفظ انہوں نے بول دیا صحیح، تو یہی جو صحیح بولا اطلاق، اطلاق مانے بولنا، بالظن، ظن کے ذریعے، یحکمون بالظن، ان کی اطلاقات پہ ظن کا حکم لگاتے ہیں، ویجعلون لمعناها، اور مقرر کرتے ہیں اس کے معنی کے لیے اکثر من احتمال، ایک احتمال سے زیادہ احتمالات، لا سیما قوله حسن صحیح، خاص طور پہ ان کے قول حسن صحیح کو۔ اب امام ترمذی شریف میں لکھتے ہیں، دورہ ہو گیا اس سال دورہ ہے، تو اس میں ترمذی میں لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، تو ابھی آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ صحیح تو اس کو کہتے ہیں جس میں پانچوں شرطیں پائی جائیں، اور حسن اسے کہتے ہیں اذا خف الضبط، ضبط کم ہو، پانچوں میں سے ایک شرط نہ پائی جائے، اتصال سند ہو، اور سند میں جو راوی ہیں وہ تام ضبط ہو اور عادل ہو اور عدم شذوذ عدم علت ہو، تو ضبط کم ہو اگر تو اس کا نام کیا ہے حسن، اور ضبط مکمل ہو تو کیا ہے صحیح۔ تو امام ترمذی اسی ایک حدیث کو حسن صحیح کہہ رہے ہیں، تو اب لوگوں کو یہ ہو گیا، شک ہونے لگا کہ یہ کیسے، کیا مطلب ہے، تو پھر اس کا مطلب اپنے طور پہ بھی لوگوں نے بیان کیا کہ یہ مطلب ہوگا شاید، انہوں نے ان کے قول کو سمجھنے کی سمجھانے کی کوشش کی۔ ثم بعد ذلك يصفونه بالتساہل، پھر اس کے بعد وہ لوگ امام ترمذی کو تساہل کا لقب دینے لگے، متساہل کا لقب دینے لگے، تساہل سے متصف کرنے لگے کہ یہ کیا ہے، سوتے سوتے حسن صحیح کہہ دیا ہے، متساہل ہے سہولت پسند، تو اس طرح جھٹ سے کہہ دیا، کیونکہ اب ان کے سامنے تعریف ہے، آپ ہی کے سامنے تعریف ہو اور آپ اس کو سمجھ کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ حسن میں تو 5 شرطوں میں سے ایک شرط میں کمی پائی جائے تو اس کو حسن کہتے ہیں، اور صحیح ان 5 شرطیں مکمل ہو، یہ حسن بھی ہے صحیح بھی ہے کیسے؟ تو اب یہی کہیں گے کہ کچھ امام ترمذی سے گڑبڑی ہوئی ہے۔ ثم بعد ذلك، پھر اس کے بعد وہ متصف کرتے ہیں امام ترمذی کو تساہل سے، اذا اطلق مثل هذا الوصف على حديث فيه ضعیف، جب وہ بولتے ہیں اس طرح کا وصف ایسی حدیث پر جس میں ضعیف راوی ہو، على حدیث فيه ضعیف، فيه ضعف کہتے یا فيه جہالت او مجہول، تو نہیں کہا مجہول کہہ رہے ہیں تو اپنے کو عبارت بنانی پڑے گی، یعنی
مجہول سے پہلے راوی پوشیدہ ماننا پڑے گا، ضعیف سے پہلے راوی پوشیدہ ماننا پڑے گا. علی حدیث فیہ راوی ضعیف او راوی مجہول، جب بولا انہوں نے اس طرح کا وصف ایسی حدیث پر جس میں ضعیف راوی ہو یا مجہول راوی ہو. مجہول اور ضعیف راوی ہے تو اس کو صحیح نہیں کہہ سکتے، تو امام ترمذی نے اس کو صحیح کہہ دیا. تو یہی تو کہا جائے گا کہ متساہل، ابھی مطلب بیان کریں گے لیکن صرف اتنا سمجھنا ہے کہ دیکھ رہے ہیں آپ حدیث سے صحیح نہیں ہے، اس میں ضعیف راوی موجود ہے، پھر کیسے صحیح ہوگی؟ لیکن امام ترمذی نے صحیح بولا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ متساہل ہے، سہولت پسند ہے، انہوں نے ایسے ہی بول دیا ہے. وَقَذَا وَصَفَهُ، اسی طریقے سے امام ترمذی کا بیان کرنا، هذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. تو ضعیف راوی ہے تو خفت ضبط صرف ہے، لیکن انہوں نے حدیث حسن بول دیا، یا حدیث صحیح کو حسن بول دیا. کیوں بھائی؟ جب پانچوں شرطیں پائی جا رہی ہیں تو آپ نے کیوں حسن بول دیا؟ ایسا ہی بولا ہے، حدیث صحیح ہے، پانچوں شرطیں مکمل ہیں، لیکن یہ بول رہے ہیں هذا حدیث حسن. تو اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ حسن سندہ، اس کی سند بہتر ہے، ہو گیا مسئلہ، تھوڑی دیر میں حل ہو گیا. تو وہی حل کر کے یہ بتائیں گے آگے. اسی طریقے سے ان کا متصف کرنا هذا حدیث حسن، ان کا وصف بیان کرنا حدیث کا کہ یہ حدیث حسن ہے. تو صحیح حدیث کو حسن بولنا عام اصطلاحات سے ہٹ کر ہے، ضعیف حدیث کو صحیح یا حسن ہی بولنا عام اصطلاح سے ہٹ کر ہے. تو عام اصطلاح پر غور کیا، انہوں نے الگ سے کوئی اصطلاح مقرر کیا ہے یہ نہیں دیکھا. تو جن لوگوں نے ایسا کیا ہے اغتروا، وہ دھوکے میں پڑ گئے. یہی امام ذہبی جیسے لوگوں نے بھی کیا ہے، دھوکے میں پڑ گئے. کوئی بھی دھوکے میں پڑ سکتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا آدمی وہ جو سمجھ رہا ہے اس کے اعتبار سے بیان کر رہا ہے. آدمی اس کی بڑائی کو بھی محفوظ رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کو غلط فہمی ہو رہی ہے. جیسے جتنا بیان کیا، آپ نے کوئی مضمون مطالعہ کیا ہے اچھے سے اور بیان کرنے والے مطالعہ نہیں کیا ہے تو اپنے حساب سے بیان کر رہا ہے، تو آپ یہی کہیں گے. حضرت کا احترام اپنی جگہ پہ رہے گا، باقی رہے گا، لیکن وہ آپ سمجھ جائیں گے اگر آپ سنجیدہ ہیں اور سمجھدار ہیں کہ اس مضمون کا حضرت کو مطالعہ نہیں ہوگا. باقی یہ ہے کہ حضرت ہیں اپنے جو محترم ایسا ہوتا ہے. امام ذہبی کا مقام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن انہوں نے جو پہلو سامنے رکھا وہ پہلو بھی صحیح ہے، لیکن وہ پہلو یہاں نہیں رکھنا تھا. یہاں دیکھتے تو پھر اس دھوکے سے نکل جاتے. من ذلک مثلا، اسی میں سے ایک مثال، اقرأ مثلا، من ذلک اقرأ مثلا، اسی میں سے ایک مثال پڑھ لیجئے لاک ڈاؤن کے موسم میں. ان الحافظ الذهبی قال، امام حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی ترجمۃ کثیر بن عبد اللہ بن عمرو بن عوف من المیزانی، کثیر ابن عبداللہ ابن عمرو ابن عوف کے سوانح میں، من المیزانی، المیزان نامی کتاب سے. وَأَمَّا التِّرْمِذِيُّ، حافظ ذہبی نے کہا ہے کثیر ابن عبداللہ ابن عمرو ابن عوف کے سوانح کے سلسلے میں کیا کہا ہے یہ لکھا ہے. وَأَمَّا التِّرْمِذِيُّ، بہرحال امام ترمذی، فَرَوَى مِنْ حَدِيثِهِ، تو نقل کیا ہے امام ترمذی نے کثیر ابن عبداللہ ابن عمرو کی حدیث کو، من حدیثہ، ان کی حدیث کو. ان کون ہے؟ مرجع یہ ہے کثیر ابن عبداللہ ابن عمرو ابن عوف. کیا نقل کیا ہے؟ الصلح جائز بین المسلمین، یہ والی حدیث کہ مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے، اس کے متعلق جو بھی لمبی حدیث ہو. وصححہ، اور اس حدیث کی تصحیح کیا ہے، کثیر ابن عبداللہ ابن عمرو والی حدیث کو کہا ہے حدیث صحیح. فلہذا لا يعتمد العلماء علی تصحیح الترمذی، اسی وجہ سے علماء یعنی محدثین اعتماد نہیں کرتے ہیں امام ترمذی کی تصحیح پر، کیونکہ کثیر ابن عبداللہ کیا ہے؟ ضعیف ہیں.
قل تو اب یہ مطلب بتائیں گے. سمجھ میں آ گیا نا کہ ضعیف ہو گئے اور ضعیف والی ضعیف راوی کو دکھا دیا. امام ذہبی نے اس طرح بتایا ہے کہ دیکھو یہ کثیر ضعیف ہے, سب لوگ کہتے ہیں ان کی یہ حدیث ہے, اس حدیث کو نیچے لکھتے ہیں کہ ہذا حدیث صحیح. تو کہہ رہے مطلب اس کا کیا ہے, قلت انما وصفہ الترمذی بحسن صحیح وهو من الإطلاقات التي اختلف العلماء في معرفة المراد منها وذكروا فيها تجويزات عدة, والذي يظهر لي من تتبع هذا الوصف في الجامع أنه لا يلزم عند الترمذي إذا أطلق مثل هذا الإطلاق أن يكون الحديث صحيحا, وإنما قد يطلقه على حديث المجهول أو المستور. بس وقت پورا ہو گیا. کہہ رہے ہیں کہ اس طرح خلاصہ اس کا یہی نکلا کہ اس طرح جو بولا ہے تو ان کے نزدیک کیا ہے, ان کے نزدیک یہ بولا جاتا ہے کہ حدیث مجہول پر بھی وہ حدیث صحیح کا اطلاق کرتے ہیں, حدیث مستور پر بھی وہ حدیث صحیح کا اطلاق کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اتصال کا اعتبار کر لیا ہوگا, اتصال سند ہے تو صحیح ہے اتصال, اور جو ہے اس میں اکثر راوی صحیح ہے تو اس کا اعتبار کر لیا ہے. یعنی انہوں نے اپنے لوگوں تمام لوگوں کی اصطلاح سے ہٹ کے اپنی اصطلاح مقرر کیا. تو ان کو جاننا چاہیے کہ یہ جہاں صحیح کہتے ہیں تو صحیح ضروری نہیں ہے کہ سب لوگوں کی اصطلاح کے مطابق ہو.